میں گزارش کرتا ہوں شہریان سے کہ آپ جیسے ہی جس تحریک کا اعلان ہو اس میں شریک رہیں، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہمیں نئی لائی جانے والی ترمیمات کے خلاف پرامن احتجاج کرنا ہے۔ تحفظ اوقاف کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے یہ شہر بیدار ہے، اور ماضی میں بھی ہمیشہ اس شہر نے اپنی زندگی اور بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز عبد الرحمان کے ساتھ۔ متنازع وقف ترمیمی بل کے دونوں ایوان میں پاس ہونے کے بعد مسلمانوں کے سروں پر وقف کی جائیدادوں کے تحفظ کو لے کر خطرہ منڈرانے لگا ہے، جس کے بعد ملکی سطح پر اس متنازع بل کے خلاف مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں۔ اس بل کی حمایت کرنے والی کئی سیاسی پارٹیوں کو عہدیداران کے استعفے کی شکل میں اس حمایت کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس متنازع بل کے خلاف کئی سیاسی، سماجی اور دینی جماعتوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی نہ صرف سپریم کورٹ میں اس متنازع بل کے خلاف اپیل دائر کی ہے، بلکہ ملک گیر سطح پر بھی مختلف مکتب فکر اور مذاہب کے لوگوں کو لے کر احتجاجی مہم کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا باضابطہ اعلان مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمران محفوظ رحمانی نے کل شہر کے سرکردہ افراد اور میڈیا کے نمائندوں کے سامنے کیا اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے احتجاجی مہم کی تفصیلات بیان کی۔ اس احتجاجی مہم کا آغاز 12 اپریل کو دہلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم سے کیا جائے گا، جو 7 جولائی کو رام لیلا میدان دہلی میں اختتام پذیر ہوگا۔ احتجاجی مہم کے ذریعے اس پورے عرصے میں پرامن رہتے ہوئے جمہوری طرز پر ملک میں الگ الگ جگہوں پر دھرنے دیے جائیں گے، ساتھ ہی رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دی جائیں گی۔ چوک چوراہوں سے لے کر شہر کے اہم مقامات پر کارنر میٹنگ اور جلسے لیے جائیں گے۔ جن ریاستوں میں حالات غیر موافق ہوں گے وہاں ہیومن چین بنا کر احتجاج کیا جائے گا۔ وقف جائیداد رکھنے والی دیگر قوموں کے ذمہ داران کو بھی اس بل کے متعلق بیدار کیا جائے گا اور حکومت کے منصوبوں سے آگاہ کروایا جائے گا۔ ساتھ ہی برادران وطن سے تعلق رکھنے والے سنجیدہ اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کو ساتھ لیا جائے گا۔ اس بل کے تعلق سے برادران وطن کی غلط فہمیوں کو بھی دور کیا جائے گا۔ اس پوری مہم میں لیڈیز ونگ کے ذریعے خواتین کو بھی احتجاجی مہم کا حصہ بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی ملک گیر سطح پر 30 اپریل کو رات کے وقت آدھے گھنٹے کے لیے اپنے اپنے گھروں، دکانوں، مکانوں اور کارخانوں کی لائٹ بند کرتے ہوئے، آدھے گھنٹے کے لیے بلیک آؤٹ کرتے ہوئے حکومت کی ظالمانہ پالیسی اور تاناشاہی کے خلاف احتجاج بلند کیا جائے گا۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے واضح کیا ہے کہ یہ احتجاجی لڑائی موجودہ حکومت کے متنازع وقف ترمیمی بل کے خلاف ہے، نہ کہ کسی دھرم یا مذہب کے ماننے والوں کے خلاف۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سارے ملک کے مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ ہمیں نئی لائی جانے والی ترمیمات کے خلاف پرامن احتجاج کرنا ہے اور اپنی بات پوری طاقت کے ساتھ رکھنی ہے۔ حکومت سے مطالبہ کرنا ہے کہ اسے واپس لیں۔ اس سلسلے میں یہ آج کی نشست رکھی گئی تھی تاکہ شہری سطح پر ہم احتجاج کا کیا راستہ اپنائیں، اس پر غور و خوض ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، جماعتوں کے نمائندگان بھی آئے، مسلکوں کے ذمہ دار بھی آئے، سیاسی پارٹی کے حضرات بھی آئے، علماء اور شہر کے سرکردہ حضرات بھی شریک ہوئے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ تحفظ اوقاف کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے یہ شہر بیدار ہے، اور ماضی میں بھی ہمیشہ اس شہر نے اپنی زندگی اور بیداری کا ثبوت دیا ہے، اور انشاءاللہ وقف کے سلسلے میں بھی ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ آواز اٹھائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ آواز مؤثر بھی ہوگی اور مضبوط بھی ثابت ہوگی۔ شہری سطح پر یہ ہے کہ آج بہت ساری تجویزیں آئی ہیں، ان تجاویز پر غور و خوض کے لیے کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ وہ کمیٹی ان تجاویز پر غور کر کے ایک لائحہ عمل بنائے گی کہ شہر میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں شہریان سے کہ آپ جیسے ہی جس تحریک کا اعلان ہو اس میں شریک رہیں، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ بتی گل تحریک بھی ہوگی۔ یہ 30 اپریل کو رات 9 بجے اس کا اعلان کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی باضابطہ اعلان آئے گا۔ جمعہ کی نماز سے پہلے تقریریں بھی ہوں گی، اور کوشش ہوگی کہ ہم پرامن رہتے ہوئے جس راستے سے احتجاج کر سکیں، احتجاج اپنا درج کرائیں۔